اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 44 to 50۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ خدا ہے کہ جو تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے، اور اس کے ملائکہ بھی، تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور وہ مومنوں پر مہربان ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے تحیتہم یوم یلقونہ، ان کا تحیت کا انداز، ان کا سلام کرنا اس دن کی جب وہ اس سے ملاقات کریں گے وہ کیا ہوگا؟ سلامتی کا پیغام ہوگا۔ اب یہ سلامتی کا پیغام کس کی طرف سے ہوگا؟ دونوں باتیں درست ہیں اپنی جگہ پر، دو اقوال ہیں اس حوالے سے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ان کو ویلکم کیا جائے گا سلامتی کے پیغام کے ذریعے سے، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے پیغام سلامتی ہوگا۔ تو یہ بھی بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے اور کیا مراد ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہ وہ جو وہاں پر پہنچیں گے میدان قیامت میں، اور پھر پروردگار عالم کی طرف سے انہیں احساس دیا جائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہوں، تو وہاں پر ظاہر ہے ایک دوسرے کے لیے ان کا سیلوٹیشن، ان کی گریٹنگز سلام ہی کے ذریعے سے ہوا کرے گی۔ خلاصہ کلام یہ کہ پیغام سلامتی ہے، امن ہی امن ہے، امان ہی امان ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے ان کے لیے عمدہ صلہ تیار رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن گواہ بنا کر، ومبشرن خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرن ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر اس کے اذن اور اس کی اجازت سے، وسراجا منیرا، اور نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 القابات ہیں کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی کے اندر اگر آپ نبی اور رسول کو بھی شامل کر لیں کہ جو یہاں پر خطاب براہ راست ہو رہا ہے، تو یہ پھر 7 بن جائیں گے کہ یہ نبی ہے جس کو ہم نے رسول بنایا ہے، اور جب ہم نے رسول بنایا ہے تو کیا بنا کر ہم اسے بھیج رہے ہیں، یعنی بطور رسالت یہ کیا کیا کام انجام دیں گے۔ شاہدن، ہم نے ان کو گواہ بنایا ہے، اور اس اعزاز کے ساتھ جس کی تشریح دوسرے مقامات پر آئی ہے کہ جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان کے اوپر بھی گواہ بنایا جائے گا۔ یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ امتوں کے نبیوں کے اوپر بھی پیغمبر اکرم کو گواہ بنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نبی بھی پروردگار عالم کی طرف سے تھے، مگر یہ شرف ہے کہ اس موقع پر پیغمبر اکرم کو اس طرح سے آنر کیا جائے گا کہ پیغمبر اکرم ان کے صحیح کام کرنے کی تصدیق فرمائیں گے۔ ومبشرن، اور آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا بنایا۔ خوشخبری دینا بہت واضح ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے، ان کو جنت کی اور جنت کی نعمتوں کی اور خدا متعال کی رضا کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ نذیرن، ڈرانے والے ہیں کہ جو ایمان نہ قبول کریں یا اعمال صالح کے اندر سستی کریں یا کوتاہی کریں یا غلطی کریں، تو پھر ان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا کہ تمہیں عذاب دیا جا سکتا ہے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اذن پروردگار سے اللہ کی طرف بلانے والا۔ یہ بھی بالکل واضح کہ جو خوشخبری ہے اور جو ڈرانا ہے، تو خوشخبری کو حاصل کرنے کے لیے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، وہ راستہ کون بتائے گا؟ وہ پیغمبر بتائیں گے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ سراج منیرا، کہ ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنایا ہے، روشنی بانٹنے والا۔ اس کے نتیجے میں ہوگا یہی کہ جو اندھیرے ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے، یہ معلوم ہوتا جائے گا کہ گڑھے کہاں پر ہیں کہ گر نہ جائیں، راستہ کہاں پر ہیں کہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اسی کو مزید ایلوبریٹ کیا ہے کہ وہ بشر المؤمنین، کہ خوشخبری دے دیجئے مومنین کو، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل و کرم ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین،
اور ہرگز کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے گا۔ ظاہر کہ منافق جب تک نفاق کے پردے میں تب تو وہ بظاہر مسلمان ہی سمجھا جائے گا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس کا نفاق ایکسپوز ہوتا جائے گا اس کے حوالے سے یہ ذمہ داری بڑھ جائے گی کہ کہیں پر بھی اطاعت کا گمان نہ ہو۔ رسول تو وہ ہے کہ جو صرف اور صرف خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ وَدَعْ آذَاهُمْ، اور آپ ان کی ایذا رسانی کا خیال نہ کریں، یعنی وہ تو اپنا کام کریں گے اذیت پہنچانے کا، ایگنائز کرنے کا، لیکن آپ اس کو اگنور کر دیں۔ آپ اس کے بجائے کیا کریں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارسازی کے لیے، کام بنانے کے لیے اللہ بہت کافی ہے۔ اگلی آیت جو ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یہ نکاح اور طلاق سے متعلق ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنات سے نکاح کرو، مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، اور پھر اس کے بعد انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم انہیں مس کرو۔ مطلب یہ ہے کہ میرج کنسیو کرنے سے پہلے ابھی ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے ہیں اور ان کو طلاق دے دی گئی۔ فما لکم علیہن من عدہ، تو پھر تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو کوئی عدہ رکھنا پڑے۔ وہ جو آپ جانتے ہیں کہ گیپ آتا ہے 3 طہر کا، وہ سورہ بقرہ کے اندر اس کو کافی ڈسکس کیا گیا ہے کہ تعتدونہا، کہ تم وہ عدد شمار کرتے رہو کہ بھئی ابھی اس کا عدہ پورا ہوا یا عدہ پورا نہیں ہوا، اس کو کوئی پاز درمیان میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹیپس یہ بنیں گے کہ نکاح ہوا، نکاح کے بعد طلاق ہے، اور نکاح اور طلاق کے درمیان ازدواجی تعلقات نہیں ہیں۔ تو اس صورت میں خاتون کے لیے عدہ رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ طلاق کے بائن کہلائے گی اصطلاح میں، اور وہ بغیر عدے کے کسی اور کے نکاح میں جا سکتی ہے۔ اب اس موقع پر اس شوہر کی کہ جس نے طلاق دی ہے اس کی ذمہ داری کیا بنے گی؟ اگر مہر طے ہوا ہوتا تو پھر نصف مہر، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 کے اندر آ چکا ہے، فنصف ما فرضتم، لیکن اگر مہر طے نہیں ہوا ہے تو وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے فمتعوہن، تو پھر انہیں کچھ دے دلا کر رخصت کرو، یعنی اپنی طرف سے کوئی تحفہ ان کو دو اپنی حیثیت کے مطابق۔ وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں مناسب طور پر رخصت کر دو، یعنی اب ظاہر طلاق ہے تو اس کو ناگوار گزرے گا، مگر اس ناگواری اور تلخی کو کچھ کم کرو اس گفٹ کے ذریعے سے۔ ارشاد ہوتا ہے آگے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے، یا ایھا النبی، اے نبی، ان احللنا لک ازواجک، ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے آپ کی ازواج کو، اللاتی آتیت اجورہن، کہ جن کے مہر آپ نے عطا کر دیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خاتون سے بھی نکاح کیا ان کو مہر عطا کر دیا تھا۔ وما ملکت یمینک، اور جو آپ کی کنیزی میں ہے، یعنی یہ جو قرآن کی اصطلاح ہے جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ کنیز ظاہر ہے کہ وہ حلال ہے۔ اب اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے کہ کس طریقے سے کوئی کنیز بنتی تھی وہ اپنی جگہ پر، کہ ایک طریقہ یہ کہ وار پرزنرز بنا دیا جائے جو آج کا طریقہ کار ہے، اور اس کے بعد جو حقوق ہے وہ معطل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس کا کون خبر گیری کرنے والا ہے اور لک آفٹر کرنے والا ہے۔ اور ایک اسلام کا ایک سجسٹڈ طریقہ ہے کہ جس کے اندر اس طرح کے کیسز کے اندر جو افراد ہیں ان کو بے شک خدمت کے لیے غلام اور کنیز بنایا جائے گا، مگر اسی طرح سے ان کی تربیت ہوگی، اور بالآخر جو اسلام کی ایک پالیسی تھی کہ آہستہ آہستہ ان کو آزاد کر دیا جائے، اور اس کے لیے بہت سارے کفارے رکھے گئے کہ کفاروں کے اندر مثلا روزے کا کفارہ یہی ہے کہ غلام آزاد کر دیا جائے، کنیز آزاد کر دی جائے، اور ویسے بھی اس کو ایک بہت بڑا ثواب کا کام مانا کیا۔ تو ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی جب یہ لوگ آئے ہیں اور غلام ہیں اور کنیز ہیں تو فوراً ہی ان سب کو آزاد کر دیا جائے اور معاشرے کے اندر ایک کیوس مچ جائے کہ یہ تربیت یافتہ بھی نہیں ہے، دشمنی کر کے آئے تھے، لڑنے کے لیے آئے تھے، جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، یا جو جنگ کر رہے تھے ان کے ساتھ آئے تھے۔ تو اس موقع پر ان کو آزاد کرنا، اس کا مطلب یہ کہ معاشرے کے اندر دشمنوں کو پینیٹریٹ کرنے کا موقع دینا ہے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، ان کو اپنی کسٹڈی میں لو، ان کی تربیت کرو، اور پھر مناسب موقع پر ان کو رہا کر دو۔ پروردگار عالم یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کی کنیزیں ہیں، مما افاء اللہ علیکہ، جو اللہ نے آپ کو بطور کنیز خاص حق آپ کو دیا ہے، تو وہ بھی آپ کی زوجیت کا شرف ان کو ملے گا۔ تو یہاں پر یہ ہو گیا۔ اب اس کے اندر کون کون سی خواتین اس طرح کی تھی؟ مثلا اب اس کی مثالوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جناب صفیہ، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی، غزوہ خیبر کے موقع پر غنیمت میں سے آپ نے ان کو
منتخب فرمایا تھا۔ اسی طرح دارالحرب یعنی کا کوئی غیر مسلم اگر کوئی کنیز ہدیہ کرے تو وہ بھی آپ کے لیے حلال تھی، جیسے کہ جناب ماریہ قبطیہ کا معاملہ تھا۔ تو یہ یہاں پر پروردگار عالم نے سمجھا دیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وہ بناتے امی کا، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں، وہ بناتے اماتے کا، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، وہ بناتے خالے کا، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وہ بناتے خالاتے کا، اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں، اللہ ہاجرنا معک، کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ آپ کے ساتھ سے مراد یہ کہ ہجرت کے موقع پر ہجرت کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خاتون تھی ہی نہیں، مگر یہاں پر ہاجرنا معاکا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہجرت کا موقع تھا، تھوڑا پہلے تھوڑا بعد، لیکن اگر کسی نے ہجرت کی ہے تو وہ خاتون اس کے اندر فال کرے گی۔ وہ ہجرت جو ہے وہ ایک ظاہری ایمان کی ایک علامت بن گئی، لہٰذا یہاں پر پروردگار عالم نے اس قید کو لگا کر بتایا کہ آپ اپنے رشتہ دار خواتین میں ان خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وہ امرأتن مؤمنتن، ہاں ایک اور چیز ہے وہ تو بالکل ہی خاص ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ اگر کوئی مومن خاتون ان وہبت نفسہا، اگر وہ اپنے آپ کو ہبہ کرتے للنبی، نبی کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اور نبی بھی چاہے کہ وہ اسے نکاح کرے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خاص آپ کے لیے، دوسرے مومنوں کو اس بات کا حق نہیں ہے۔ یعنی اب اگر آپ نکاح کے جو صیغے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر انکاح تو زوج تو یہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ ہفتوں کا لفظ نہیں ہوتا۔ وہ ہفتوں کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ وہ انکاح تو اور زوجتوں کے اندر مہر بھی ہوگا، مہر اگر معین نہ کیا جائے تو مہر مثل ہوگا، جس کی بحث فقہ کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس کے اندر اگر کوئی خاتون صرف اپنے آپ کو ہبہ کر دے اور پیغمبر بھی اسے قبول کر لیں تو پھر اس صورت میں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے شرف کو پالے گی۔ اب یہ چیز باہر ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں خود سیرت نگاروں نے بحثیں کی ہیں اور مختلف اوپینینز ہیں، بعض نے کہا کہ ایسا ہوا، بعض نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا، صرف ایک حق تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ تو اب یہاں پر پیغمبر اکرم کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ خالصتاً پیغمبر کے لیے، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تو ہم جانتے ہیں خوب کہ کیا ہم نے ان کے لیے قرار دیا ہے ان کے ازواج کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور جو ان کی کنیزوں کے بارے میں ہم نے قرار دیا، یعنی جو قانون ان کے لیے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ لکی لا یکون علیک حرج، مگر یہ آپ کے لیے کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرج نہ رہے، مشقت نہ رہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ یقیناً غفور ہے اور رحیم ہے۔ یہ جو آخری جملہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ آپ کے اوپر کوئی مشقت نہ رہے، کون سی مشقت ہو سکتی ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا حیات تھیں دوسری شادی بھی نہیں کی، جبکہ پیغمبر اکرم اس معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے کہ جہاں پر دوسری شادی کرنا ایک بڑا کامن رواج تھا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بیوی دوسری بیوی تلاش کر رہی ہوتی تھی اپنے شوہر کے لیے، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کرتے ہیں جناب خدیجہ سے، اور جناب خدیجہ عمر میں ان سے بڑی تھیں، ان سے پیغمبر اکرم نے شادی کی، اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے انتقال تک دوسری شادی نہیں کرتے، پورے 25 سال خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتے تھے۔ اور پھر پیغمبر اکرم نے جب دوسری شادی کی ان کی وفات کے بعد تو ایک چند رسیدہ خاتون ہے سودا بنت زمعہ، ان سے شادی کی ہے، اور 4 سال تک وہی تنہا آپ کی زوجہ رہی۔ تو اب آپ غور کر لیجئے کہ 53 سال پیغمبر اکرم کی زندگی کے ہو چکے ہیں، تو کیا 10 سال میں پیغمبر اکرم بس صرف اور صرف خواہش پوری کرنے کے لیے مزید شادیاں کریں گے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شادیاں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے واپس اسی جملے کے اوپر غور کیجیے کہ جس میں پروردگار فرما رہا ہے لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ کے اوپر مشقت باقی نہ رہے۔ ان شادیوں کے ذریعے سے پیغمبر اکرم نے جو آخری 10 سالوں کے اندر پیغمبر اکرم نے فرمائی ہے، زیادہ تر کا مقصد یہی تھا کہ ان کے ذریعے سے قبیلے کو ہم نوا بنایا جائے، اس لیے کہ شادی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص پورے قبیلے کا داماد مانا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ریزسٹنس کم ہو جائے اور لوگ اسلام کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ
ان سے شادی کی گئی۔ اسی طریقے سے جناب ام سلمہ ابو جہل اور خالد بن ولید کے خاندان سے تھیں، اسی طرح سے بعض دوسری شادیاں تھیں۔ بہرحال اس کا کوئی تعلق شہوت رانی سے یا جنسی خواہشات سے نہیں ہے، ورنہ جناب خدیجہ کی زندگی میں پیغمبر اکرم کو جبکہ شباب کا زمانہ تھا شادیاں کرنی چاہیے تھی۔ یہ آیت نمبر 50 پہ صفحہ مکمل ہوا۔ دعا ہے کہ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک احزاب آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 51 سے 54 تک۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے ازواج کے حوالے سے کچھ ہدایتیں فراہم کی۔ کون کون پیغمبر اکرم کے لیے حلال ہو سکتی ہیں ان کی ایک فہرست بھی دے دی گئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خصائص ہیں کہ جس میں اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا اگر پیغمبر اکرم اسے قبول کرے، اسے بھی پروردگار عالم نے بیان کر دیا۔ اب جو ازواج ہیں ان کے بارے میں مزید کچھ باتیں ارشاد ہو رہی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ترجی من تشاء منہن، آپ ان میں سے جن کو چاہیں چھوڑ دیں، وتؤوی الیک من تشاء، اور جن کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، یعنی اگر آپ ان کو ترک کرنا چاہیں، طلاق دینا چاہیں تو اس کا بھی آپ کو حق ہے، اگر آپ ان کو روکنا چاہیں تو اس کا بھی آپ کو حق ہے۔ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور چھوڑنے کے بعد اگر واپس آپ پلٹانا چاہیں، اگر رغبت محسوس کریں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسے کہ ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ پہلی طلاق کے دوران رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، اور اگر عدہ مکمل بھی ہو جائے تو نکاح ثانی اسی خاتون سے کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ ایک مرتبہ پھر وہ عقد کی تجدید ہو جائے گی۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے اس بات کی اجازت ہے۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن، یہ اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں اور انہیں غم نہ ہو۔ وَيَرْضِينَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ، اور یہ راضی رہیں اس پر کہ جو آپ نے ان کو عطا کر دیا ہے، کلہن، سب کی سب، یعنی اب اس کے بعد جبکہ یہ حکم پروردگار کی طرف سے آ گیا ہے تو اب جتنا جس کو وقت ملے وہ اسے غنیمت سمجھے اور اس پر وہ راضی رہے، اور اس التفات کو اپنے لیے ایک عنایت سمجھے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شوہر ہیں اور وہ اپنی مصروف زندگی میں سے اتنا وقت ان کو دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں اس میں کافی وسعت ہے، مگر یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ وہ اس کے اندر بھی مساوات برتا کرتے تھے اور ایک ایکوالٹی انہوں نے مینٹین کی تھی ازواج کے درمیان۔ پھر ارشاد ہوتا ہے واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علیم ہے اور حلیم ہے۔ علیمن حلیمہ، علم والا ہے، علم والا ہے اور حلم والا ہے، یعنی جاننے کے باوجود سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا ہے، وہ حلم والا ہے، تحمل کرنے والا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی پروردگار عالم نے ازواج کو مہلت دی، گنجائش دی تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ جیسے کہ پہلے بھی ایک آپشن یہ دیا گیا تھا، یہ بیان کیا گیا تھا کہ چاہو تو دنیا اختیار کر لو تو کچھ دے دلا کے تمہیں رخصت کر دیں، اور چاہو تو اللہ، رسول اور آخرت کو قبول کرو۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے لا یحل لک النساء من بعد، اے حبیب اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ ہی آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو تبدیل کریں، ولو اعجبک حسنہن، چاہے آپ کو ان کا حسن و جمال کتنا ہی متاثر کیوں نہ کرے، یعنی ایک نیچرل جو چارم یا اٹریکشن ہے اگر وہ آپ کو متاثر بھی کرے تو بھی بہرحال اے حبیب آپ کو پھر شادی کی اجازت نہیں ہوگی، بس یہی آپ کے لیے ایک فہرست ہے کہ جو مرتب کر دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے عام افراد کے لیے کہ 4 شادیاں وہ کر سکتے ہیں، مگر اس کے بعد اگر کسی کا انتقال ہو جائے یا طلاق دے دیں تو تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے آیت کے ظاہر سے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خصائص میں بات تھی اس میں ایک اور اضافہ بھی ہو رہا ہے کہ بس اب یہ ایک چیز فہرست آ گئی، اب اس کے بعد آپ کو مزید اس میں نہ اضافہ کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی تبدیل کرنے کی اجازت ہے، یعنی یا تو اسی وقت یہ سارے میٹرز حل ہو جائیں،
آپ اسی وقت ان میں سے جس کو فارغ کرنا چاہتے ہیں آپ فارغ کر دیجئے، اور اگر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیجئے، لیکن اب اس کے علاوہ کسی اور کا اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ اسی کی بات ہوگا کہ جب پروردگار عالم نے ان سے یہ کہا تھا کہ چاہو تو تمہیں رخصت کر دیا جائے، اور انہوں نے اس موقع پر ایک وائز ڈیسیجن لیا جس کا آغاز جناب ام سلمہ نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ، رسول اور آخرت کو قبول کرتی ہوں، اور پھر ان کی اتباع میں سب نے ان کو فالو کیا، جیسے کہ اس آیت کے ذیل میں ہم نے بیان کیا تھا۔ تو پروردگار عالم نے بھی ان کے ظاہری اس اقدام کو قبول کیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے دیا کہ جو فیصلہ کرنا ہے وہ اس وقت آپ کر لیجئے، پھر اس کے بعد آپ کے لیے ان کی نہ تبدیلی کی کوئی گنجائش ہوگی نہ اضافے کی کوئی گنجائش ہوگی۔ وکان اللہ علی کل، پہلے کہا گیا الا ما ملکت یمینک، کہاں اس میں ایک گنجائش یہ ہے کہ جو آپ کی کنیزیں ہیں، کنیزوں میں اگر اضافہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کے ازواج کے حجروں کے داخل ہونے کے حوالے سے کچھ نصیحتیں کی جا رہی ہیں، اور بڑی بنیادی ادب آداب کی باتیں ہیں کہ جو یہاں پر سکھائی جا رہی ہے، لیکن بہرحال وہ معاشرہ اس کے اندر ان کو اس بارے میں آگاہی نہیں تھی، ان کے کلچر کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، لہذا وہ اس کے اندر گستاخی کر جاتے تھے۔ لہذا پروردگار عالم نے یہاں پر اس بات کو سمجھایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ اس وقت تک مت داخل ہو نبی کے حجروں میں جب تک تم کو اجازت نہ مل جائے الی طعام، کھانے کی، یعنی کھانے کی اجازت ملے تب تم حجروں کے اندر داخل ہو، داخلے کے لیے اجازت کے منتظر رہو، غیر ناظرین انہ، اور کھانے کے پکنے کا حجرے میں بیٹھ کر انتظار مت کرو، یعنی اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جو وقت تمہیں دیا گیا ہے اس پراپر وقت کے اندر آؤ، کھانا کھاؤ اور جاؤ، یہ نہ ہو کہ تم اندر آ جاؤ بغیر اجازت کے۔ یہ اس زمانے کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ عام افراد کے حجروں میں تو اس طریقے سے منہ اٹھا کر جانے کا رواج تھا ہی، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کا احترام بھی اس حوالے سے ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا تھا، اور داخل ہونا ہے تو بس بتائے بغیر حجرے کے اندر داخل ہو گئے۔ ظاہر کہ یہ بے ادبی بھی تھی، بے پردگی بھی تھی۔ ولیکن اذا دعیتم، مگر جب تمہیں بلایا جائے، دعوت دی جائے، فادخلوا، تو داخل ہو، فاذا طعمتم، جب کھانا کھا لو، فانتشروا، تو پھر منتشر ہو جاؤ، یعنی پھر چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور گپ شپ کے لیے، بات چیت کے لیے وہاں پر ٹکے مت رہو، یعنی یہ نہ ہو کہ تم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے ضیاع کا سبب بنو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیزیں نبی کو اذیت پہنچانے والی ہیں تمہاری طرف سے۔ یستحیی منکم، تو وہ تم سے شرم کرتے ہیں تو بولتے نہیں ہیں، یعنی تمہیں یہ نہیں کہتے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں سے گیٹ آؤٹ ہو جاؤ، یہ تمہیں نہیں کہتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، ہاں اللہ حق کے معاملے میں یقیناً شرم نہیں کرتا، یعنی وہ اپنے نبی کی طرف سے بھی یہ بات تمہیں بیان کر دے گا، جیسے کہ پیغمبر اکرم کے تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے، مگر خدا ان چیزوں سے ماورا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز واقعاً غور طلب ہے کہ وہ نبی کے جو اس حد تک شرم کے ساتھ ان کو برداشت کرتے تھے، انہوں نے ایک موقع پر جب ان کو کاغذ اور قلم نہیں دیا گیا تو یہ جملہ کہہ دیا کہ قوموا عنی، کہ یہاں سے اٹھ جاؤ۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر کتنی اذیت ہوئی ہوگی۔ بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر دیکھا جائے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کاغذ اور قلم مانگ رہے تھے تو کس نے نہیں دیا؟ ہم نام نہیں لیں گے، اس لیے کہ کسی کو ہرٹ کرنا ہمیں مقصود نہیں ہے، مگر اتنا تو ضرور ہے کہ یہاں اگر کوئی ایسے ہی کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا تھا، پیغمبر اکرم کو اذیت ہوتی تھی وقت ضائع کرنے کی وجہ سے، لیکن پیغمبر اکرم اسے اٹھاتے نہیں تھے، پروردگار عالم کو انٹروین کرنا پڑا، اور اس موقع پر پیغمبر اکرم نے اتنے سخت جملے کہے، غور طلب ہے اور لمحہ فکریہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرتے ہو ان سے، کن سے؟ ازواج سے، ہنہ کی ضمیر بتا رہی ہے، متاعًا کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ان سے پوچھو ورائے حجاب، یعنی پردے کے پیچھے سے، یعنی ایسا نہیں کہ ان کے سامنے منہ اٹھا کر چلے جاؤ، وہ نبی کی ازواج ہیں، ان کے سامنے تمہیں اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے۔ یعنی اب یہ کنایا ہے، مگر اس کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی موقع ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں میں اگر تمہیں کوئی بات بھی کرنی ہے ازواج سے تو پردے کے پیچھے سے کرو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب ہے، وقلوبہن، اور خود ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی زیادہ مناسب ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو،
ولا ان تنکحوا ازواجهم من بعده، اور نہ ہی تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم ان کی ازواج سے ان کے بعد شادی کرو، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یعنی وہی جو پیغمبر اکرم کی ازواج کو امہات المومنین کہا گیا، اس کی وجہ یہاں پر گویا بیان کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے تم اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے ازواج رسول سے بھی شادی نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے تو ان کو امہات کہا گیا ہے. یہی تو ریزن ہے، وجہ شباہت یہی تو ہے. ورنہ تو اگر الگ اطلاق وہ ماں ہوتی تو پردے کا بھی حکم ساقط ہو جاتا، مگر ابھی پیچھے سے بیان کیا گیا کہ بات بھی اگر کرنی ہے تو حجاب کے پیچھے سے بات کرو. اب یہ بہرحال ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خداوند متعال کو اتنا زیادہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے کہ گستاخانہ کلام کسی نے کیا تھا، اور ایک صحابی نے یہ بات کہی تھی کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا، پیغمبر اکرم کی ازواج میں سے ایک کا نام لیا، میں نام نہیں لے رہا، اور یہ کہا کہ میں ان سے شادی کر لوں گا. یہ بڑی گستاخی تھی. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یعنی ان کے ازواج کے حوالے سے یہ بات کرنے والے کوئی عام شخصیت بھی نہیں تھے. وہ آسمان صحابیت کی ایک بلند شخصیت ہیں، جناب طلحہ، جن کو عام طور پر عشرہ مبشرہ میں بھی ہمارے محترم برادران اہل سنت شمار کرتے ہیں. انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، اور اس کو لکھنے والے ہیں امام راضی اپنی تفسیر کبیر کے اندر، اور تفسیر روح البیان حقی میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ ان هذه الآیہ نزلت حين قال طلحہ بن عبید اللہ، کہ جب طلحہ ابن عبید اللہ نے یہ جملہ کہا التمیمی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. جملہ کیا تھا؟ لئن مات محمد، اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اتزوجو، تو میں شادی کر لوں گا. اور پھر انہوں نے نام لیا. وہ نام میں بہرحال نہیں لینا چاہتا، جس سے کہ پھر ایک مرتبہ کوئی حرج نہ ہو جائے، لیکن بہرحال یہ جملہ جناب طلحہ کی طرف سے آیا، اور وہ عشرہ مبشرہ میں بھی شمار کیے جاتے ہیں. اور ہمارے نزدیک تو عشرہ مبشرہ والی حدیث کے ضعیف ہونے کے قرائن میں سے ایک قرینہ یہ بھی ہے. بہرحال فوڈ فار تھاٹ ہے، اور بہرحال آخری بات تو وہی ہے کہ ہر ایک کو اپنے نظریات کو رکھنے کا حق ہے، اور اس کو جانچنا بھی چاہیے کہ وہ کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے. تو یہاں پر پروردگار عالم نے ایک بار پھر اس بارے میں نصیحت بھی کی، ہدایت بھی کی، بلکہ ڈانٹ بھی دیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوہ ہو، تم کسی بات کو ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو. فإن اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی یہ اسی قضیے کی طرف بظاہر اشارہ ہے کہ تم نے اپنے دل میں جو بری بات چھپا کر رکھی ہوئی ہے اور زبان سے بھی اس کا اظہار کر دیا کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر زوجہ خاص کا نام لیا کہ میں ان سے شادی کر لوں گا، یہ بڑی بات ہے. اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. تم کہو، یہ ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اس کا علم رکھتا ہے. آیت نمبر 54 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک احزاب، آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 55 سے 62. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے خاص ایک پروٹوکول بیان کیا کہ کس طریقے سے ازواج رسول سے بات کرنا اگر ضروری ہو تو بات کی جائے، کوئی چیز مانگنی ہو تو مانگی جائے. اور اس میں حجاب کا ذکر کیا گیا کہ یہ پردے کے پیچھے سے ہونا چاہیے. یہ ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھا ہے اور تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھا ہے. اور پھر اس کے بعد سمجھا دیا گیا کہ رسول کی ازواج سے رسول کی وفات کے بعد بھی نکاح ثانی یا عقد ثانی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب اسی کنٹینیوشن کے اندر یہ بات آگے بڑھتی ہے کہ پروردگار عالم نے محرم جو رشتہ دار ازواج رسول کے ہیں ان کو مستثنا کیا. بعض نے سوال بھی کیا اللہ کے رسول سے کہ مثلا باپ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، یہ اولاد ہے، بھائی ہیں، کیا یہ بھی جب ازواج رسول سے اگر بات کریں تو حجاب کے پیچھے ہی سے بات کریں، پردے ہی کے پیچھے سے بات کریں یا نہیں؟ ان سے پردہ ضروری نہیں ہے. تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے لا جناح علیہن، کہ کوئی حرج نہیں ہے ان پر، ازواج رسول پر، فی آبائہن، اپنے باپ دادا کے کیس میں، ولا ابنائہن، اپنے بیٹوں کے معاملات میں، ولا اخوانہن، اسی طریقے سے اپنے
بھائیوں کے معاملے میں، ولا ابناء اخوانہن، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں یعنی اپنے بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور اسی طرح سے اپنی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں یعنی یہ بھانجے ہو گئے، ولا نسائہن، اور اسی طرح سے اپنی عورتوں کے بارے میں۔ اپنی عورتوں سے مراد مسلمان عورتیں ہو گئیں، یعنی ہم جانتے ہیں سورہ نور کے اندر بھی اس طرف اشارہ کیا گیا کہ ممکن ہونے کی صورت میں خیال رکھنے کی دعوت دی گئی ہے، احتیاط کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ایون جو غیر مسلم عورتیں ہیں ان سے بھی، کہ مسلمان عورتیں ان کے سامنے بھی اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر نہ کریں کہ وہ اپنے مردوں کے سامنے جب ان کے حسن کا تذکرہ کریں تو پھر ان کے دلوں میں کوئی طمع پیدا ہو۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور اسی طرح سے اپنی مملوکہ جو کنیزیں ان کی ہیں ان کے بارے میں بھی اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے پردہ کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ میل ملاپ گفتگو کرنے کے لیے کسی پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورتقین اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 56، اسی کو آیت درود کہا جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون درود بھیجتے ہیں پیغمبر پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان لانے والوں تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو رسول پر۔ اب یہاں پر جو آیت ہے، اس آیت درود کے اندر لفظ صلاۃ بہت قابل توجہ ہے۔ اس کا ترجمہ درود کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف بھی اس کا انتساب ہے، ملائکہ کی طرف بھی اس کی نسبت ہے، اور انسانوں کی طرف بھی اس کی نسبت ہے، بلکہ مطالبہ ہے۔ حقیقت تھوڑی سی مختلف ہی ہو جائے گی کہ اللہ اور ملائکہ کی طرف سے اس کے معنی ہے رحمتوں کا نازل کرنا، یعنی خدا تو منبع ہے اور رحمتیں فرشتے نازل کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں صاحبان ایمان ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی یہ دعا مانگیں، یعنی پروردگار عالم کو یہ بہت پسند ہے۔ پروردگار عالم مسلمانوں سے چاہتا ہے، گویا ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ درود و سلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنے کی دعا مانگیں۔ یہ درود یعنی رحمت خدا طلب کرنے کی دعا۔ اب اس کے اندر جو دوسرا حصہ ہے کہ وسلموا تسلیما، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہی مراد ہے کہ اس میں سلام بھیجنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ایک یہ کہ سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ جس طرح سے ہم ایک اور آیت کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے درمیان کے جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اس کے بعد جو آپ فیصلہ کریں اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور سر تسلیم خم کریں جو سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے، یعنی بالکل سرنڈر کریں اس کے بارے میں، نہ دل میں تنگی ہو اور نہ سر تسلیم خم کرنے میں عملی طور پر کوئی کمی ہو۔ تو یہ بھی اس کا مطلب کہا گیا، اور یہ دونوں مطلب اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ اب اس کے ضمن میں ایک اور چیز جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ درود بھیجنا کب واجب ہے اور کب مستحب ہے۔ تو مستحب تو ہے ہی، جب انسان درود بھیج سکے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو بہت اچھا ہے، کیا کہنا۔ لیکن نماز کے اندر تشہد میں یہ خاص طور پر واجب کیا گیا ہے۔ شیعہ فقہ کے اندر تو یہ بالکل ہے ہی، اور اکثر علماء اہل سنت و فقہا وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ نماز کے تشہد کے اندر یہ واجب ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ درود جو ہے اس کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خود آل پیغمبر جو ہے ان کو بھی شامل کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جیسے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بخاری کے اندر اور دیگر تمام کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پڑھنا سکھایا کہ صلوات کیسے بھیجی جائے، تو وہاں ہمیشہ آل کو شامل کیا گیا۔ یہاں تک کہ ابن حجر مکی سوائے کے محرکہ کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ بطرا، کہ مجھ پر ناقص درود مت بھیجا کرو، دم بریدہ صلوات مت بھیجا کرو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ مصلاۃ البترا، کہ وہ ہے کیا دم بریدہ صلوات یا ناقص درود؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تقولوا اللہم صلی علی محمد، کہ اتنا کہنے پر رک جانا اللہم صلی علی محمد یہ ناقص درود ہے، اور پھر فرمایا کہ مکمل درود یہ ہوگا کہ میری آل کو بھی شامل کرو، اللہم صلی علی محمد
و آل محمد، جس کے بعد یہ بحث بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ وسلم و تسلیمہ کے سر تسلیم خم کرنا، تو اس میں پہلا موقع یہ آئے گا کہ پیغمبر اکرم نے جس طریقے سے درود بھیجنا سکھایا ہے اس طریقے سے درود بھیجا جائے اور آل کو شامل کیا جائے، ورنہ پیغمبر اکرم کی نظر میں وہ ناقص اور دمبریدہ صلوات ہوگی۔ جس کے بعد یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب نبی کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی آل محمد۔ اللہ کے حرف جر کے لانے سے بھی کوئی مطلب کے اندر فرق نہیں پڑے گا۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، ایذا پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ ایک مرتبہ پھر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی لعنت کا ہونا یا اس کسی کے لیے یہ کہنا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو، یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، اور اس کے اندر سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دے گا تو وہ لعنت پروردگار کا مستحق ہو جائے گا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے ابعاد من رحمت، یعنی رحمت خدا سے دوری کی بد دعا کرنا۔ جس طرح سے خود پیغمبر اور پیغمبر کی آل پر صلوات کی دعا مانگی جائے گی کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اسی طرح سے رحمت خدا کے دور ہونے کی اگر بد دعا کسی کو دی جائے تو وہ لعنت ہوگی۔ اس کا مستحق کون ہوگا؟ جو اللہ کو اذیت دے، اللہ کے رسول کو اذیت دے۔ اور پھر اگر بخاری اور مسلم وغیرہ کے اندر اس قبیل کی حدیثیں ہمیں نظر آئیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاها فقط آذانی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رسول کے پیاروں کو اذیت دینا خدا اور رسول کو اذیت دینے کے مترادف ہے، اور وہ کیا کہلائیں گے؟ قرآن مجید کی اس آیت سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے فراہم کر لیا ہے، فراہم کر کے رکھا ہوا ہے بہت ہی ذلیل کرنے والا عذاب۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ جو مومنین اور مومنات کو اذیت دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے، یعنی جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی جرم کوئی خطا نہیں کی اور ان کو اذیت دی جا رہی ہے، مکتسبوا فقط احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو جو انہوں نے کیا وہ بے شک ایک بہت بڑے بہتان اور کھلے ہوئے گناہ کا بار اٹھاتے ہیں، وہ اسما مبینا، یا وہ زبان سے ایک غلط بات ان کے بارے میں منسوب کر رہے ہیں، وہ جرم جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے اس کی ان کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، تو یہ بہتان ہے۔ اور اگر عملی طور پر ایذا پہنچائی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسمم مبینہ ہے، کھلا ہوا گناہ ہے۔ اب یہ اپنی جگہ پر وہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اگر گناہ بھی کسی مومن نے کیا ہے اور چھپ کر کیا ہے، جب تک وہ خود اس پر پردہ رکھنا چاہتا ہے اور اسے کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ اس کے اور خدا کا معاملہ ہے۔ کسی اور کو پتہ بھی چل گیا تو بھی اس کے اوپر پردہ ہی ڈالنا ہے، ورنہ اس کا اظہار کرنا غیبت کہلائے گا۔ ہاں اگر گناہ کی نوعیت ایسی ہے کہ جس سے کسی اور کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا وہ خود خلم کھلا گناہ کر رہا ہے تو یقیناً پھر اس کے اظہار میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے چیپٹر کے اندر معاملہ الگ ہو جائے گا، اسی طرح سے قضاوت کے کیس کے اندر معاملہ الگ ہو جائے گا۔ وہاں پر اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس کے لیے گواہی دینا ضروری ہو تو پھر ضروری ہوگا کہ گواہی دی جائے۔ تو ہر چیز کا اپنا محل اور مقام ہے کہ جس کو جاننا ضروری ہے اور جس کی تفصیلات پھر فقہ کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں۔ اگلی جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے لازواجک، اپنی ازواج سے یعنی اپنی بیویوں سے، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین اور مومنین کی عورتوں سے۔ اچھا اب یہاں پر ظاہر ہے کہ ازواج سے خطاب ہو رہا ہے، بنات سے خطاب ہو رہا ہے اور نساء المومنین سے خطاب ہو رہا ہے۔ پھر اس سے یہ استدلال کیا گیا بعض کی طرف سے کہ یہ خود جملہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کی کئی بیٹیاں تھیں۔ اگر آپ انصافاً دیکھیں تو اس آیت سے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ اس قبیل کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور والد دونوں اس وقت جب کہ آیت نازل ہو رہی تھی انتقال کر چکے تھے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پیغمبر کے ذریعے سے تمام انسان
انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، ازواج ہو، بنات ہو، نساء مومنین ہو، اس کو خاص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نبی کے لیے تمام قوم کی بیٹیاں بیٹیوں کی طرح سے ہی ہوتی ہیں. مومنین کی عورتیں جو ہیں ان سے بھی کہا جا رہا ہے، ازواج سے بھی کہا جا رہا ہے، اور بنات سے بھی کہا جا رہا ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چادروں کو اپنے جسم کے اوپر ڈالے رکھیں، اس سے قریب رکھیں. اب اس جملے کی وجہ سے یہ جو جلابیب ہے، جلباب کی جمع، دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا، جلباب بھی اور جلباب بھی. یہ چادر، بڑی چادر کہ جو دوپٹے سے بڑی ہو، جو جسم کو کور کر لے. ظاہر ہے کہ عورتوں کے پردے کے لیے اسلام کی طرف سے تاکید ہے، یہاں پر اسی کو سمجھایا جا رہا ہے. اب اس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ چہرے کا چھپانا بھی واجب ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جسم کو کور کر کے رکھنا ہے، کہ جسم کے جو خد و خال ہیں، جو نقش ہیں جو خاتون کے، وہ نمایاں نہ ہو، اور یہ پتہ چل جائے. ذالک، جو آگے سمجھایا جا رہا ہے کہ ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین، یہ زیادہ مناسب ہے اس بات کے لیے کہ وہ پہچانی جائیں اور پھر ان کو کوئی اذیت نہ دے. یعنی جو حجاب ہے، جو پردہ ہے، اس کے ذریعے سے مقصود یہ ہے، بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کے شریف ہونے اور ان کے مسلمان ہونے، باکردار ہونے کا اظہار کر دیا جائے. تو کوئی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہ کرے. وہ غلط کام تو غلط ہے ہی صورت میں، مگر یہاں سے بھی اس بات کا اعلان ہو جائے کہ ہم اس طرح کے برے افعال اور بد کرداری کے لیے بالکل بھی تمہیں ویلکم نہیں کرتے. یہ جو ایک کردار کی پاکیزگی ہے اسلام کی نظر میں، اس کا اظہار ہوتا ہے اس حجاب کے ذریعے سے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ غفور ہے، رحیم ہے. یعنی یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر اس سے پہلے کچھ اس کے اندر کوتاہی ہوئی تو ہوئی، اب اس کے بعد مزید اس حوالے سے کوشش ہو جاؤ. آگے ارشاد ہوتا ہے لئن لم ينتهي المنافقون، اگر منافق اب بھی باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ جو مدینہ کے اندر افواہیں پھیلانے والے ہیں. اب یہ تین الگ الگ کیٹیگریز نہیں ہیں، یہ منافقین ہی ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض بھی ہے اور اسی طریقے سے وہ افواہیں بھی پھیلاتے ہیں. ان کا نفاق اس وقت بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ پیغمبر اکرم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں. مثلا پیغمبر اکرم کسی غزوے پر گئے ہوئے ہیں اور پیچھے افواہ پھیلا دی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ قتل کر دیے گئے یا مسلمانوں کو شکست ہو گئی. اس طرح سے ایک سوسائٹی کے اندر ڈس آرڈر کریٹ کرنا اور سوسائٹی کے اندر معاملات کو خراب کرنا. تو سمجھایا جا رہا ہے کہ لنغرینک بہم، تو پھر ہم آپ کو ان کے خلاف حرکت میں لے کر آئیں گے. یعنی یہ جو ابھی ہم لوگ ٹالریٹ کر رہے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ بھی جب تک پردہ پڑا رہے وہ اپنے شہر کے اندر رہیں، لیکن اگر یہ حرکتیں ان کی کنٹینیو رہیں تو پھر ہوگا کیا، لنغرینک بہم، ہم آپ کو حرکت میں لے آئیں گے ان کے خلاف. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر اس کے بعد وہ آپ کے پاس نہ رہ سکیں گے مگر بہت کم. اب اس دھمکی کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے بہرحال اس موقع پر اپنی ان کارروائیوں کو، افواہ پھیلانے کی وہ روش جو تھی اس کو موقوف کر دیا، جس کی وجہ سے پھر ان کے خلاف اس طرح کا اقدام بھی نہیں ہوا. نہ یہ کہ منافقین ختم ہو گئے. یہ تو الفاروق کے اندر علامہ شبلی نعمانی نے بھی لکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو مدینہ منافقوں سے بھرا ہوا تھا. اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر جناب جابر کا جملہ ہے کہ ان المنافقین اليوم شر منهم على عهد النبی، کہ آج کے دن جو منافقین ہیں وہ نبی کے زمانے کے مقابلے میں زیادہ شدید تر ہیں. تو اب یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال موقوف ہو گئی ان کی وہ افواہیں وغیرہ کچھ عرصے کے لیے. ملعونین، یہ سب کے سب ملعون ہیں، رحمت خدا سے دور ہیں. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہیں پر بھی ان کو پکڑا جائے گا اور پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی اگر یہ باز نہیں آئے تو. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، پہلے والوں میں بھی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یعنی جب نفاق اپنے پردے کو چاک کر کے اس طرح سے باہر آنے لگے تو پھر اس کو وہ مہلت نہیں دی جائے گی. یہ آیت نمبر 62 پر صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ احزاب، آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 73، جس پر سورہ احزاب کا اختتام ہو رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے یسألک الناس عن الساعہ،
آپ سے لوگ قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے انما علمھا عند اللہ کہ اس کا علم بس اللہ کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ کو کیا خبر ممکن ہے قیامت نزدیک ہی ہو۔ اس آیت سے اور اس جیسی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کا علم تعین کے ساتھ اللہ نے اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ یقیناً انبیاء خبریں دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور نبی جب خبر دے رہا ہوتا ہے تو وہ مشاہدات کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ اس وقت صبح ہو گئی ہے یا اس وقت رات ہے یا اس وقت سورج نکل آیا ہے یا سورج غروب ہو گیا ہے، بلکہ جو نبیوں کی خبریں ہوتی ہیں وہ غیب ہی سے متعلق ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم انہیں وہ غیب کا علم عطا کرتا ہے اور وہ اسے بیان کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ وہ اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ جتنا انہیں علم دیا گیا ہے، بلکہ جو علم دیا گیا ہے اس میں سے بھی جتنی اجازت ہوتی ہے اتنا وہ بیان کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جو مخصوص ہیں پروردگار عالم سے، خداوند متعال نے کسی کو اس کی خبر نہیں دی، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ آئے گی یہ خبر یقیناً دی گئی ہے، اس کے کچھ اور تفصیلات ہیں وہ بھی نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، مگر ایگزیکٹلی پریسائزلی معین کر کے یہ بتانا کہ اس تاریخ کو اتنے بجے یہ قیامت آ جائے گی، یہ وہ علم ہے کہ جو پروردگار عالم نے اپنے سے مخصوص رکھا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، یقیناً اللہ نے لعنت کی ہے کافروں کے اوپر اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے لعنت کی ہے یعنی اللہ نے بالآخر انہیں رحمت سے دور کر رکھا ہے۔ جب وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ رحمت خدا کا مظاہرہ تو نہیں ہو رہا، تو وہاں پر جو پروردگار عالم کی رحیمیت کا اظہار ہوگا وہ تو انہی لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو اس دنیا کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ انجام دیتے رہے، مگر جو اس سے دور رہے تو بے شک اگر وہ کافر ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں انہیں رحمت خدا سے دور ہونا ہوگا اور بالآخر جہنم کی آگ کا ایندھن بننا ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ وہ وہاں پر کسی کو ولی پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، پھر اس کے بعد جو منظر کشی ہے وہ بہت زیادہ بیدار کرنے والی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ دن کے جب انہیں ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، یعنی جس طریقے سے معاذ اللہ آپ سیخ پر دیکھتے ہیں کہ کباب کو جس طریقے سے آگ کے اوپر الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی یہ کیا جائے گا، اور اس وقت وہ پچھتاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور رسول کی۔ وقالو، اور وہ یہ کہیں گے، یعنی پہلا جملہ تو یہ آگے یقولون کہہ کر یہ بتا دیا گیا، پھر اس کے بعد مزید وقالو، انہوں نے کہا وہ کہیں گے، حتماً کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، کہ ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیلا، تو انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے گمراہ کر دیا، دور کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار ان کو دوہرا عذاب دے، والعنہم لعنا کبیرا، اور انہیں بڑی لعنت میں گرفتار فرما۔ یعنی ٹھیک ہے ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں کہ ہم نے ان کی بات کیوں مانی، مگر انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہذا وہ گمراہ کرنے کے بعد دگنے عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ ان کی ایک پلی ہے وہاں پر وہ جو بیان کریں گے، اور اس میں کافی وزن بھی ہے۔ اپنے اختیار کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، اور چونکہ ان کے سرداروں نے گمراہ کر کے انہیں راہ راست سے دور کیا، لہذا جو ان کے سردار ہیں، ان کے بڑے ہیں، جو ان کے لیڈران ہیں، وہ دگنے عذاب کے مستحق بھی ہیں۔ اب یہ والی چیز جو ہے اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اگر کاش دنیا ہی کے اندر صحیح امام کا انتخاب کر لے کہ جسے پروردگار نے امام بنایا ہے، تو وہاں پر اس طرح کے پچھتانے کی نوبت نہ آئے۔ اگلی جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، لا تکونوا کالذی آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، وبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے انہیں بری ثابت کیا اس سے جو انہوں نے کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ جانتے ہیں
بنی اسرائیل انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتنی اذیت دی. ہم قرآن مجید ہی کے مختلف آیتوں کے اندر ان اذیتوں کی تفصیلات پڑھ چکے ہیں کہ جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے بہت سی باتیں سننی پڑی. مثلا اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ، ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تم اپنے خدا کے ساتھ جا کے لڑو، ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ جملے کہہ کر انہیں اذیت دی جا رہی ہے. اسی طریقے سے جو گائے والا واقعہ تھا اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے رہے کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے ان تذبحوا بقرہ، اور وہ سامنے سے کس طریقے سے رپلائی کرتے رہے. یہاں پر پروردگار عالم نے پریسائزلی مینشن نہیں کیا ہے کہ وہ کون سا واقعہ ہے کہ جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ بہت ساری باتیں پیش نظر ہوں اور ان کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہو کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی اور اللہ نے ان کا بری ہونا ثابت کر دیا. مثلا ان لوگوں کا یہ کہنا کہ موسیٰ تم نے ہم کو مروا دیا فرعون کے مقابلے میں، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تھا کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی جو فوج ہے وہ آ کر کھڑی ہو گئی ہے، تو یہ جملہ جو ہے وہ خود نبی خدا کے لیے تو بہت زیادہ اذیتناک ہے، مگر پھر پروردگار عالم کا ان کو دریا پار کروا دینا ممکن ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو. تو یہ ایک اجمالاً پروردگار نے متوجہ کیا ہے. اسی طریقے سے ایک بات جو تفاسیر کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ ہارون علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا ہے. یعنی ہارون اور موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام واپس آیا، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہارون علیہ السلام جو ہے ان کو موسیٰ علیہ السلام نے مروا دیا. پھر کسی طریقے سے پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براءت کا اعلان کر دیا کہ نہیں، موسیٰ کے اوپر یہ الزام غلط ہے. اسی طرح سے یہ بھی ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے کہ وہ نامرد ہیں معاذ اللہ، لیکن یہ کہ بہرحال پروردگار عالم نے پھر اس کی بھی براءت کا اعلان کر دیا. جو بات اس میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان سے بہت کچھ ایسا کہا، عمل سے بہت کچھ ایسا کیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے باعث اذیت تھا. تو اے ایمان لانے والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ. یہ جو مین پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے. تو تم وہ حرکتیں مت کرو جو بنی اسرائیل نے حرکتیں کی ہیں. ظاہر صاحبان ایمان سے خطاب ہے، تو صاحبان ایمان تو زمانے میں وہی ہیں جو صحابہ کرام کہلاتے ہیں، تو انہی کو یہ نصیحت اور تنبیہ کی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جتنے بھی بعد والے ہیں مسلمان جو آتے جائیں گے قیامت تک کے ظرف زمان میں، ان سب کو بھی اس سے عبرت لینی ہے کہ وہ بھی اپنے عمل سے اپنی گفتار سے کچھ ایسا نہ کریں کہ وہاں عالم بالا میں عالم روحانیت میں ان کے نبی کو اذیت ہو. وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وجیح تھے، یعنی آبرو رکھنے والے تھے، عزت دار تھے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کا ایک نظام ہے کہ جس کے تحت اگر اس کے کسی مقرب کے خلاف عرض سرائی کی جاتی ہے تو بہرحال پروردگار عالم اسے تنہا نہیں چھوڑتا اور ایک وقت آنے پر اس کی براءت کا اعلان کر دیتا ہے. اگلی جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ بہت اہم آیت ہے. اے ایمان لانے والوں اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، بات کرو سیدھی اور صاف، یعنی کھری نکھری بات کرو، سچی بات کرو، نہ اس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو تمہاری گفتگو کے اندر، اور نہ ہی اس کے اندر نجاست کے علاوہ کوئی ملاوٹ ہو. پاکیزہ گفتگو کرو، اچھی بات کرو، سیدھی اور صاف بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. یعنی اگر تم ان دو باتوں کا وعدہ کرو کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، ایمان کے دعوے دار تو تم ہو ہی، اور بات سیدھی اور صاف کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، کو جو کمی بیشی ہوگی اس کو پورا کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو تمہارے گناہ ہوں گے ان کی مغفرت بھی کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یقیناً وہ بڑی کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے. آخری آیتیں دو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے انسان کی صلاحیتوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور انسان نے ان صلاحیتوں سے جو صحیح استفادہ نہیں کیا اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ اس کا ظاہر ہوا اس کا بھی ذکر کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے انا عرضنا الامانۃ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا، علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑ پر. فابین ان
يحملنها، تو انہوں نے انکار کیا کہ وہ اس کا بار نہیں اٹھا سکتے. واشفقن منها، اور وہ خوفزدہ ہو گئے اس سے. وحملها الانسان، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا. اب یہ امانت کون سی ہے؟ یہ جو انسان کے پاس ارادے کی، اختیار کی جو محدود صلاحیت پروردگار عالم نے رکھی ہے کہ وہ مومن بننا چاہے تو مومن بنے، کافر بننا چاہے تو کافر بنے. یہ جو ارتقاء انسان کے اندر ہے، یہ صلاحیت ایون فرشتوں کے پاس نہیں ہے، جانوروں کے پاس نہیں ہے، یہ صلاحیت انسان کے پاس ہے. ضمناً اس کے اندر آپ جنات کو بھی شامل کر سکتے ہیں، مگر یہاں پر جو صراحت کے ساتھ پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے وہ انسان کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین، یہ انداز ہوتا ہے بتانے کا، نہ یہ کہ باقاعدہ وہ امانت جو ہے وہ پیش کی گئی اور انہوں نے انکار کیا، یعنی ان کے اندر طبیعتاً یہ صلاحیت نہیں ہے تو ان کا قبول نہ کرنا یعنی ان کے اندر صلاحیت کا نہ ہونا کہ وہ اس امانت کو اٹھا سکیں. یہ جو ارتقاء کے ذریعے سے ترقی کر کے آہستہ آہستہ روحانیت کے مدارج کو طے کرنا، یہ انسان ہی کے لیے پروردگار عالم نے رکھا ہے. تو ان سب کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، گویا انہوں نے انکار کیا اور پھر اس کے بعد وہ خوفزدہ بھی ہو گئے، یعنی ان کے اوپر اگر ڈال دیا جاتا تو وہ اس کو سہ بھی نہیں سکتے تھے. وہ حملہ الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انه کان ظلوما جہولا، ہاں، اور وہ انسان ظالم بھی ہے اور نادان بھی ہے. اب نادان اور ظالم ہونا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس امانت کے اٹھانے کی وجہ سے اس کو ظالم اور نادان کہنے کا تو کوئی مطلب نہیں، اس کے اندر یہ صلاحیت پروردگار ہی نے رکھی ہے. ہاں، وہی جو صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے، جب اپنے اختیار کو وہ صحیح استعمال نہیں کرتا، غلط استعمال کرتا ہے تو نتیجتاً وہ ظلوم بنتا ہے اور جہول بنتا ہے. جب اپنے مرتبے اور مقام سے نا آشنا ہو جاتا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے تو ظلوم ہو جاتا ہے. اب اس کے نتیجے میں انسانوں کی تقسیم کس طرح سے ہو جاتی ہے؟ اب جو لام آ رہا ہے وہ لام عاقبت ہے. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ عذاب کرتا ہے منافقین پر، منافق عورتوں پر، مشرک مردوں پر اور مشرک عورتوں پر. ہاں، اب ایک تیسری کیٹیگری ہے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ اپنی نظر توجہ مبذول کرتا ہے کن پر؟ صاحبان ایمان پر اور مومن عورتوں پر. وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ غفور بھی رحیم بھی ہے. توبہ قبول کرتا ہے، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہوگا، یعنی اب مومن اور مومنات وہ بھی تو انہی انسانوں میں سے ہیں، وہ ظلم اور جہول نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے برتا ہے، یعنی جو صلاحیت ان کے اندر تھی اس کے مطابق انہوں نے اس کو اٹھا بھی لیا اور اٹھانے کے بعد اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی. اب اگر کہیں پر اس میں کمی بیشی رہ جائے گی تو یقیناً اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ ان کی توبہ بھی قبول کرے گا اور اللہ اپنی نظر توجہ ان کی طرف متوجہ کرے گا. تو توبہ کے دونوں مطالب بنتے ہیں. یہ آیت نمبر 73 ہے کہ جس کے اوپر الحمدللہ سورہ احزاب مکمل ہوا. اب اس کے بعد 34واں سورہ ہے سورہ سبا، وہ انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.